اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وربما يقال بظهور الثمر في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع والمشتري، وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله۔ تو یہاں سے آگے بعض فقہاء نے ظاہراً کاشف الغطا ہی ہے کہ اور موارد کو بیان کرتے ہیں جہاں پر کشف اور نقل کی بنا پر ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو تقریباً 6 موارد کو بیان کرتے ہیں: تعلق خیارات 1، حق شفعہ 2، احتساب مبدأ الخیارات 3، معرفت مجلس صرف والسلم 4، والایمان والنذور المتعلقہ بمال البائع والمشتری 5، وتظہر الثمرہ ایضا فی العقود المترتبہ علی الثمن والمثمن 6 موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ اختصار کے ساتھ۔ تو ان تمام موارد میں کشف اور نقل کی بنا پر ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا ثمرہ فی تعلق الخیارات، خیارات کے تعلق رکھنے کے حوالے سے۔ کشف ہو تو خیار ثابت ہوگا، اگر کشف نہ ہو ناقلہ ہو تو خیار ثابت نہیں ہوگا۔ مثلا وہ کون سا مورد ہے؟ ایک مثال خیارات میں سے خیار عیب۔ تو خریدنے کے بعد مشتری نے کوئی چیز خریدی فرض کیجئے اور اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اگر خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو اور بعد میں مالک اجازت دے دیں، کیونکہ فضولی نے کوئی چیز بیچی ہے اور مشتری نے وہ چیز خریدی ہے، تو اب مالک اصلی نے اجازت دی ہے۔ اگر اجازت کو کاشفہ مانے تو چونکہ حین العقد عیب نہیں تھا، یعنی حین العقد عیب ظاہر نہیں ہوا تھا، خرید و فروخت کے بعد وہ چیز معیوب ہوئی ہے، لہذا یہ عیب ملکیت مشتری میں ظاہر ہوا ہے۔ جب ملکیت مشتری میں عیب ظاہر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیار عیب مشتری کو حاصل نہیں ہے۔ بھلے نقل کے اگر ہم قائل ہو جائیں، تو ناقلہ ہونے کے اگر ہم قائل ہو جائیں تو پھر چونکہ مبیع ملکیت مشتری میں نہیں آیا ہے ابھی تک، لہذا یہ عیب گویا مالک کی ملکیت میں عیب ظاہر ہوا ہے، لہذا نقل کی بنا پر بھلے فسخ کا خیار عیب کا اختیار جو ہے مشتری کے پاس محفوظ ہے۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد وحق الشفعہ، حق شفعہ کا جو ہے مورد ہے کہ جہاں پر جو ہے حق شفعہ ثابت ہوتا ہے کشف کی بنا پر اور نقل کی بنا پر ممکن ہے ثابت نہ ہو۔ وہ اس طرح سے کہ اگرچہ اس کی بیان میں ممکن ہے شراح کے درمیان تعبیرات الگ الگ ہوں، لیکن جو میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا مالک کا ایک مال ہے، زمین ہے فرض کیجئے، اور فضولی نے کیا کیا، اس زمین کا ایک حصہ مشاع معین نہیں کیا ہے کہ مثلا فلان زمین کا فلان حصہ معین نہیں، حصہ مشاع کو فروخت کیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد مثلا 1 مہینہ پہلے فضولی نے اس زمین کا ایک حصہ مشاع کو فروخت کیا۔ اب مالک اصلی نے مہینے بعد بھی مالک اصلی نے نصف حصہ مشاع کو مالک اصلی نے فروخت کیا۔ مالک اصلی کے فروخت کے بعد پتہ چلا کہ فضولی نے بھی میری زمین کا ایک حصہ مشاع کو فروخت کیا ہے، بھلے، اور اس کی اجازت دی، مالک اصلی نے اجازت دی۔ یہاں پر اگر اجازت کو ہم کاشفہ مانیں تو مطلب یہ ہے کہ کاشفہ ماننے کی صورت میں یعنی مہینہ پہلے ہی اس حصہ مشاع کا مالک کون بن گیا ہے؟ مشتری۔
یعنی مالک کے معاملے سے قبل ہی وہ مشتری اصیل جس نے یہ حصہ مشاع خریدا ہے وہ نصف مشاع کا مالک بن گیا. گویا واقع میں وہ مشتری اصیل اس مالک کے ساتھ شریک ہو گئے اس زمین میں، اور بعد میں جو مالک نے ایک مہینے بعد جو معاملہ کیا ہے، جو ایک حصہ مشاع کو فروخت کیا ہے، اس حصے کے بارے میں مشتری اصیل حق شفعہ رکھتا ہے، حق شفعہ رکھتا ہے. خوب، لہٰذا حق شفعہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، چونکہ یہ کہے گا کہ چونکہ اجازت کاشفہ ہے، مہینہ پہلے ہی میں نصف مشاع کا مالک بن گیا ہوں، لہٰذا تم ابھی جو فروخت کر رہے ہو اس کے بارے میں مطالبے کا مجھے حق حاصل ہے اور حق شفعہ میرے پاس محفوظ ہے، چونکہ مہینہ پہلے میں مالک بن گیا ہوں. لیکن اگر ناقلہ مانے، ناقلہ کہیں اجازہ، یعنی مہینہ بعد ابھی جو ہے نصف مشاع کا یہ مشتری اصیل مالک بن گیا ہے، اگر یوں کہیں تو پھر ایسی صورت میں چونکہ گویا جو ہے مالک اصلی کا معاملہ پہلے واقع ہو گیا ہے، نصف مشاع کو اس نے فروخت کیا ہے، تو وہ جو دوسرا جس کے لیے مالک نے فروخت کیا ہے وہ ابھی مالک کے ساتھ شریک ہو جائے گا، مالک کے ساتھ شریک ہو جائے گا، چونکہ مالک نے معاملے کو انجام دینے کے بعد ابھی اجازت دیا ہے سابقہ عقد فضولی کو، اور یہ اجازت ناقلہ ہے، تو گویا وہ جو مالک نے جس کے لیے فروخت کیا ہے وہ شریک بن گیا مالک کے ساتھ نصف مشاع میں. شریک بننے کے بعد اب جو مالک اجازت دے رہا ہے نصف مشاع کے بارے میں، یہاں پھر جو فرد ثالث جو جس کی طرف مالک نے فروخت کیا ہے وہ حق شفعہ رکھتا ہے، مالک سے مطالبہ کر سکتا ہے. جی ہاں، تو یہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے حق شفعہ کو. اور بھی تعبیرات ہیں بعض شروحات کے نزدیک اس کو بیان کرنے میں بہرکیف، لیکن ایک یہ صورت ہو سکتی ہے. اور ایک اور مورد جہاں پر کشف اور نقل کی بنا پر ثمر ظاہر ہوتا ہے وہ واحتساب مبدأ الخیارات، مبدأ خیارات کے حساب کے لحاظ سے فرق ہوگا کشف اور نقل کی بنا پر. مثلا خیار حیوان 3 دن ہے، اب جو ہے فضولی نے مثلا کسی حیوان کو فروخت کیا ہے، اور فضولی نے فروخت کرنے کے بعد مالک اصلی نے اگر اجازت دی ہے تو اجازت دی ہے تو خلاصہ کلام فضولی خیار حیوان میں جو 3 دن مثلا 3 دن خیار حیوان ہے، فضولی نے معاملہ کیا ہے، تو یہاں اجازہ کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اگر اجازت کاشفہ ہو تو پھر حین العقد سے ان 3 دنوں کا آغاز ہوگا، مدت خیار کا آغاز حین العقد سے ہوگا. اگر اجازت ناقلہ ہو تو من حین العقد من حین الاجازت سے جو ہے 3 دن کا آغاز ہوگا. خوب، اس لیے کہ کشف کی بنا پر اسی دن سے ہی جو ہے اسی یوم عقد سے ہی جو ہے مشتری اصیل مالک بن گیا ہے، اور نقل کی بنا پر جس دن اجازت واقع ہو گیا تب سے مال کا مالک بن گیا ہے، صاحب مال شمار ہوتا ہے وہ. لہذا حیوان جو 3 دن کا خیار ہے اس کی مدت کا آغاز کے لحاظ سے کشف اور نقل کی بنا پر فرق ہوگا. اس کے بعد ایک اور مورد ہے معرفت مجلس الصرف والسلم. بیع صرف اور بیع صرف میں کیا شرط ہے؟ تقابض فی المجلس، یعنی مجلس میں ہی قبض و اقباض، اور سلم میں جو ہے قبض ثمن ہے، قبض ثمن مجلس میں ہے، اما قبض مسمن بعد میں. قبض ثمن کی شرط ہے بیع سلم میں. تو اب آ جائے، اگر ہم یہاں پر بحث یہ ہے کہ آیا جس مجلس میں قبض کی شرط ہے وہ مجلس عقد ہے یا مجلس اجازہ ہے؟ تو یہاں پر بحث ہے کہ اگر اجازت کو آپ کاشفہ میں مانے تو مجلس عقد میں ہی قبض ہونا چاہیے، قبض و اقباض مجلس عقد میں. اگر ناقلہ مانے تو پھر جو ہے مجلس اجازہ میں قبض و اقباض شرط ہے. لہذا صرف اور صرف میں جو تقابض ہے فی المجلس میں، اور سلم میں قبض ثمن، اس قبض کی شرط مجلس میں ہونا چاہیے. اگر آپ اجازت کو کاشفہ مانے تو مجلس عقد مقصود ہے، وہاں پر قبض اور اقباض ہونا چاہیے.
اگر ناقلہ مانے تو پھر جو ہے مجلس اجازہ، جب اجازت صادر ہو، یہ ایک مورد۔ اسی طرح پانچواں مورد یہ بیان ہو رہا ہے کہ والایمان والنذور المتعلق بمال البائع او المشتری، قسم یا نذر اگر تعلق رکھے مال بائع کے ساتھ یا مال مشتری کے ساتھ۔ مثلا بائع فضولی نے ایک حیوان کو بیچا ہے اور مشتری نے قبول کیا ہے، تو یہاں پر اور مشتری نے مثلا فرض کیجئے اس مبیع جو خرید رہا ہے اس کے بارے میں نظر کی یا قسم اٹھائی کہ راہ خدا میں انفاق کروں گا، اور یا مشتری خود اپنے مال کے بارے میں یہ نیت کرتا ہے، اپنے مال کے بارے میں کہ جو وہ قیمت دینا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں مثلا نظر یا قسم اٹھائی ہے، تو یہاں پر کشف اور نقل کی بنا پر فرق واضح ہوگا۔ کاشفہ کی بنا پر یہ نظر کا تعلق جو نظر نے جو تعلق رکھا ہے کشف کی بنا پر درست ہے، مال بائع کے ساتھ مثلا مشتری نے جو نظر اٹھائی ہے نظر کے مطابق وفا کرنا ہوگا اس کو، تو یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جو مال بائع کے مال کے ساتھ جس قسم نے نظر نے تعلق رکھا ہے وہاں پر اگر اجازت کو کاشفہ مانے تو نظر کے مطابق عمل کرنا ہوگا، قسم کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ حین العقد سے ہی وہ مالک بن گیا ہے۔ اگر نقل مراد لے لیں تو پھر جو ہے مال بائع کے ساتھ جو نظر اور قسم تعلق رکھا ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی تک مالک نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے مشتری کا مال بھی جو ثمن جو قیمت اس کی جیب سے منتقل ہو رہی ہے اگر کاشفہ مانے تو اس کا نظر یہ باطل ہے، وجوب وفا نہیں ہے، اگر ناقلہ مانے تو پھر جو ہے چونکہ وہ ابھی تک اس کی ملکیت سے مال خارج نہیں ہوا لہذا ثمن کے ساتھ جو نظر اور قسم نے تعلق رکھا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آخری مورد جو بیان ہونے جا رہا ہے وَتَظْهَرُ الثَّمَرَ أَيْضًا فِي الْعُقُودِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الثَّمَنِ أَوِ الْمُثْمَنِ، کشف اور نقل کا ایک ثمرہ یہاں ظاہر ہوتا ہے، وہ عقود جو ثمن پر یا مثمن پر جو ہے یک بعد دیگر واقع ہوتے ہیں، تو فرض کیجئے اگر مثمن پر عقود مترتب ہوئے ہیں تو یہاں اگر مالک اگر اجازت دے دیں یا ثمن کے مالک اگر اجازت دے دے عقد اول کی اور اجازت کاشفہ مانے تو بقیہ عقود صحیح ہے، اس لیے کہ ہر مشتری اصیل مالک بن جائے گا، اور جو ہے مشتری اصیل نے اپنی ملکیت پر جو ہے عمل کرتے ہوئے عقد کو انجام دیا ہے۔ اگر عقد اول کو اجازت دے اور کاشفہ مانے تو گویا مشتری نے اپنے ملک واقعی میں تصرف کیا ہے، اسی طرح سے دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی، لیکن اگر ناقلہ مانے اجازت کو ناقلہ مانے تو پھر جو ہے ابھی اول کا یعنی عقد اول جو واقع ہوئی ہے وہ گویا ابھی مالک بن گیا ہے مشتری، ابھی مشتری اول مثلا 2-3 عقد واقع ہوئے ہیں تو مشتری اول کے لیے اجازت دے دے اور وہ اجازت ناقلہ ہو تو گویا وہ مشتری اول ابھی مالک بن گیا، تو یہ مسئلہ پھر داخل ہو جائے گا کہاں پر؟ من باع شیئا ثم ملک، من باع شیئا ثم ملک، پہلے ایک شخص نے چیز بیچی ہے پھر مالک بن گیا، تو وہاں پھر تفصیل آئے گی کہ جو ہے آیا صرف مالک بننا کافی ہے یا نہیں یا اجازت دینا ضروری ہے، وہ تفصیلی بحث آنے والی ہے۔ تو یہ تقریباً 5-6 خیارات کی صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو تفصیل سے الگ الگ کر کے بیان کرنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔